ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو رب کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو اللہ کے دین کے شعائر ہیں، جن کا احترام تقوی القلوب کی نشانی ہے، جن کی تعظیم اللہ کے بندوں کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، اللہ نے کہا صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کتنی بڑی نشانی ہے. میرا احساس یہ کہتا ہے کہ ہمارے دین کی پوری تاریخ صفا اور مروہ میں سمٹ جاتی ہے، وہاں پہ سمٹ جاتی ہے. یہ وہ صفا اور مروہ ہے جہاں اللہ کے بندے ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا، اور قربان کرنے کے بعد بے آب ہو گیا، ویرانے میں آباد کر کے رب کی رضا کی خاطر ایک ویرانے میں اللہ کے سپرد کر کے ان کو چلے گئے. اور اسماعیل کی ماں چکر لگاتی رہی، دوڑتی رہی، بیٹا پیاس سے بلکتا رہا اور وہ دوڑ لگاتی رہی. نہ جانے کہاں کہاں خیال جاتا ہے. اللہ آج تیرے دین کو ضرورت ہے. صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہوئے ہم تیرے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ ہم بھی خاندان ابراہیم کی یادوں کو تازہ کریں گے، ہم بھی اپنی اولادوں کو تیرے دین کے لیے وقف کریں گے، ہم بھی تیری ایک بندی کی طرح اور تیرے ایک بندے کی طرح تیرے دین کے لیے دوڑ لگائیں گے. صفا اور مروہ کی دوڑ صرف ایک دوڑ نہیں ہے، یہ ایک خاندان کی یاد ہے، یہ قربانیوں کی داستان ہے، یہ بیٹوں کو رب کے دین کے لیے وقف کرنے کی کہانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کو بھی ہمارے دلوں میں ان کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے. جب آپ نے صفا کی چوٹی پہ یا اس کے قریب کہیں کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور سارے دشمن ہو گئے. پھر 13 سال ظلم سہتے رہے، پھر 8 سال مدنی زندگی میں بیت اللہ سے اداس رہے، اور 8 سال کے بعد آپ نے تقریباً اتنی لمبی جدائی کے بعد پھر اسی مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور اسی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب آپ نے اگلے سال 9 ہجری کو، اور اس سے اگلے سال 1 سال جناب ابو بکر نے، اور اس سے اگلے سال آپ نے جب اسی صفا پہاڑی پہ جہاں سے لا الہ الا اللہ کا آغاز ہوا تھا، اب مکہ کو فتح کرنے کے بعد 10 ہجری میں جب آپ نے وہاں کہا ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ 10 سال پہلے مجھے اس مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اور 23 سال پہلے جب میں نے اس پہاڑی کے دامن میں کھڑے ہو کے اور اس کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ بلند کیا تھا، دنیا میں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا. آج 23 سال کے بعد اسی چوٹی پہ کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں اللہ میرا کوئی کمال نہیں، تو نے سارے دشمنوں کو اکیلے ہی شکست دے دی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ تو نے سب کو شکست دی ہے. اس میں توکل کی کیا شان ہے، دعوت کی کیا شان ہے، اللہ کو سہارا بنانا، حالات سے مایوس نہ ہونا، اپنے سفر کو جاری رکھنا، اس کی کیا عظمت، کیا شان پائی جاتی ہے. اور 23 سالہ دور نبوت کیا خلاصہ اور کیا عظمت اس صفا اور مروہ کی پہاڑی میں اللہ رب العزت نے چھپا رکھی ہے.